اس گہری بات چیت میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور میرے خیال میں بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے قرآن مجید میں جن 25 انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں پر، ان کے پیغامات پر ایک نظر ڈالنا۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ایسا ہے جو تاریخ بھی ہے اور روحانی رہنمائی بھی۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ تو ظاہر ہے قرآن سے، احادیث سے، اور جو اسلامی روایات ہیں ان پر مبنی ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ عظیم ہستیاں کون تھیں، ان کا پیغام کیا تھا، اور ان کی کہانیوں سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، تو ہم اہم نکات پر ہی توجہ دے پائیں گے۔ بالکل۔ ایک بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ روایات میں تو آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے۔ جی ہاں۔ لیکن قرآن صرف 25 کا نام لیتا ہے، تو یہ خاص کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے، انسانیت کے آغاز سے۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام سے۔ جی۔ ان کی تخلیق، پھر فرشتوں کا وہ سجدہ، ابلیس کا انکار، یہ سب واقعات تو انسانی وجود کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے آزمائش کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ پھر جنت سے زمین پر آنا، اور فوراً بعد توبہ کا ذکر، توبہ کی قبولیت۔ ہاں، یہ امید کی پہلی کرن ہے۔ جی، آدم علیہ السلام کی کہانی صرف پہلا باب نہیں، یہ ایک طرح سے انسان کی فطرت کا نقشہ ہے، یعنی غلطی کا امکان بھی ہے، ندامت بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ صحیح، اور یہ جو خلافت عرضی کا تصور ہے وہ بھی تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، انسان کی ذمہ داری۔ بالکل۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے بعد قرآن میں ذکر آتا ہے ادریس علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں روایات کافی دلچسپ ہے۔ جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھنا سکھایا، قلم کا استعمال، کپڑے سینا، حتیٰ کہ شہر بسانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور 72 زبانیں جاننا، علم نجوم، کافی علوم سے واقفیت تھی ان کی۔ جی ہاں، اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کیا ہے؟ اس پر علماء کی مختلف آراء ہیں نا؟ جی، کچھ اسے روحانی بلندی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ انہیں بغیر موت کے جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت خاص فضیلت ہوئی۔ جی، یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ یہ علم اور تہذیب کی ابتدائی ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر آتا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر۔ ان کا دور تو بہت طویل تھا۔ جی ہاں، بہت طویل، 950 سال۔ 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا، اور وہ قوم جو بت پرستی میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ بہت کم لوگ ایمان لائے، مٹھی بھر لوگ۔ یہ ان کے صبر اور استقامت کی انتہا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ کشتی بناؤ، اور وہ عظیم طوفان۔ جی، طوفان نوح، یہ واقعہ کئی پہلو رکھتا ہے۔ ایک طرف تو نبی کی ثابت قدمی، دوسری طرف اکثریت کا انکار، اور پھر الہی انصاف۔ اور یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ ایک طرح سے ایک نئی شروعات بھی۔ بالکل، ایک نئی ابتدا۔ ان کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، ان سے کہا جاتا ہے کہ نسل انسانی دوبارہ پھیلی، اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ وجہ ہے آدم ثانی کہلانے کی۔ جی، اور قرآن انہیں عبدن شکورا کہتا ہے، یعنی شکر گزار بندہ۔ طوفان کے بعد ان کی زندگی شکر گزاری کی تھی۔ واہ! اچھا، آدم اور نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ اب ہم عرب کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا۔ جی، جیسے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، یہ یمن کے علاقے میں تھی قوم؟ جی، احقاف کے علاقے میں۔ بہت طاقتور قوم تھی، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ارم ذات عماد۔ لیکن طاقت کے ساتھ تکبر بھی آ گیا، اور بت پرستی بھی۔ بالکل۔ ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا، تو انجام کیا ہوا؟ ایک تیز آندھی، ریح صرصر عاتیہ، جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور پھر صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ مدائن صالح کے آثار آج بھی ہیں؟ جی ہاں، سعودی عرب میں الحجر کے مقام پر ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور عبرت کی نشانی ہیں۔
وہ بہت ہنرمند تھے پہاڑ تراشنے میں۔ ان کا معجزہ تھا چٹان سے اونٹنی کا نکلنا۔ جی، ایک حاملہ اونٹنی، یہ اللہ کی نشانی تھی ان کے لیے، لیکن قوم کے سرداروں نے تکبر میں آ کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ جی، جس کے بعد ان پر عذاب آیا، ایک شدید چیخ اور زلزلہ جس نے انہیں ان کے گھروں میں ہی ختم کر دیا۔ ان دونوں قصوں میں مطلب ہود اور صالح علیہ السلام کے قوموں کے قصوں میں ایک سبق بہت واضح ہے نا؟ جی بالکل، وہ یہ کہ مادی ترقی، طاقت، ہنر، یہ سب کچھ اللہ کی نافرمانی اور تکبر کے ساتھ مل جائے تو انجام تباہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی طرف جن کا مقام انبیاء کی تاریخ میں بہت ہی مرکزی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ جی، خلیل اللہ، اللہ کے دوست اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک۔ ان کی قوم کیلدانی تھی، وہ بھی بت پرست، نمرود جیسے بادشاہ کا سامنا کیا۔ اور ان کا وہ مشہور واقعہ، بتوں کو توڑنا، سوائے بڑے بت کے۔ ہاں، تاکہ قوم سوچے کہ یہ کیسے ہوا۔ جی، پھر قوم نے انہیں سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یا نارکونی بردن و سلامہ علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، یہ تو ایمان کی معراج ہے۔ ہاں بالکل۔ پھر انہوں نے ہجرت کی، ان کی 2 بیویاں سارہ اور ہاجرہ، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، جن سے عربوں کا سلسلہ چلا، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی ان سے ملتا ہے۔ جی، اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے، جن سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جی، اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہ عظیم آزمائش، خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم۔ جی، اور جب وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر چکے تو اللہ نے انہیں روکا اور ایک مینڈھے کی قربانی کا حکم دیا۔ اسی کی یاد میں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی آزمائشوں اور اللہ پر کامل بھروسے کی داستان ہے۔ یقیناً وہ توحید کی علامت ہیں۔ تینوں بڑے آسمانی مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں۔ حج اور خانہ کعبہ جیسی عبادات کی بنیاد ان سے ہے۔ ان کی کہانی میں ایمان، قربانی اور توکل کا سبق ہر دور کے لیے ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، انہیں سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ علاقہ آج کل اردن اور بحر مردار کے قریب بتایا جاتا ہے۔ ان کی قوم ایک خاص گناہ میں مبتلا تھی جو پہلے دنیا میں نہیں تھا، لیکن قرآن جس طرح بیان کرتا ہے وہ صرف ایک انفرادی عمل نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا بے حیائی تھی۔ راستے میں لوگوں کو لوٹنا، زبردستی کرنا، ظلم و جبر تھا۔ ایک منظم بگاڑ تھا۔ اچھا، یہ پہلو اہم ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی جبر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ جی، لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا، سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ حتیٰ کہ جب فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تو قوم نے ان پر بھی بری نیت سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ۔ آخرکار فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں راتوں رات نکل جانے کو کہا، اور صبح ہوتے ہی اس پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ اجتماعی بگاڑ کا انجام تھا۔ عبرت کا نشان۔ اچھا، واپس آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف۔ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں رہے۔ جی، زمزم کا چشمہ انہی کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا۔ وہیں قبیلہ جرہم میں ان کی پرورش ہوئی اور وہیں وہ نبی بنے۔ اور اسحاق علیہ السلام کنعان یعنی فلسطین میں رہے، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ جی، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے نکلے۔ یعقوب علیہ السلام صبر کے لیے بہت مشہور ہیں، خاص طور پر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کا صبر۔ جی ہاں، اور پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ تو قرآن نے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ واقعی اس میں بہت سے سبق ہیں، بھائیوں کی حسد، پھر کنویں میں پھینکا جانا، مصر میں غلامی، پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے وہ آزمائش اور پاک دامنی کا ثبوت دینا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قید کاٹنا۔ جی، اور قید میں بھی توحید کی تبلیغ کرنا، قیدیوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ پھر بادشاہ کے خواب کی وہ تعبیر جس سے پورا مصر قحط سے بچ گیا۔ بالکل، اور پھر ان کا مصر کے خزانوں پر مختار بننا،
عزیز مصر بننا۔ اور سب سے خوبصورت حصہ، جب بھائی دوبارہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں پہچان لیا لیکن انہیں معاف کر دیا۔ بغیر کسی تانے کے، بغیر کسی بدلے کے۔ یہ معافی کی عظمت ہے۔ اور پھر والد یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا اور پورے خاندان کا دوبارہ ملنا۔ ان کی وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، توفنی مسلمن ولحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ جی، یہ ان کے بلند روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں صبر، اللہ کی حکمت پر یقین، معافی اور مشکل سے نکل کر کامیابی تک پہنچنے کے بے شمار پہلو ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اور بہت بڑا نام، بلکہ شاید سب سے بڑا نام، موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ جی، ایک اور اولو العزم رسول۔ ان کی زندگی تو ایک مکمل انقلاب ہے۔ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل غلام تھے اور لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ انہیں دریا میں بہایا گیا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے ہی انہیں اٹھایا اور پالا۔ پھر اپنی حقیقی والدہ نے بطور دایا پرورش کی۔ یہ سب اللہ کی تدبیر تھی۔ پھر جوانی میں وہ ایک مصری کے قتل کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد انہیں مدین ہجرت کرنی پڑی۔ جی، وہاں شعیب علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق وہ نبی شعیب نہیں تھے مگر ایک نیک بزرگ تھے، کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ 10 سال وہاں رہے۔ اور پھر واپسی پر کوہ طور پر وہ آگ دیکھی اور وہاں اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ جی، وہیں انہیں وہ 2 بڑے معجزات بھی ملے، عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا، اور حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرو۔ فرعون کا انکار، پھر جادوگروں سے مقابلہ، اور جادوگروں کا معجزہ دیکھ کر فوراً ایمان لے آنا، فرعون کی دھمکیوں کے باوجود۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے۔ پھر وہ 9 نشانیاں، اور آخرکار بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنا۔ اور وہ سمندر کا پھٹنا، بنی اسرائیل کا پار ہو جانا، اور فرعون کا اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو جانا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے جسم کو بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ! لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کوہ طور پر تورات ملی۔ جی، لیکن قوم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بھی بھٹک جانا۔ اور پھر وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکنا۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جہد مسلسل ہے۔ ظلم کے خلاف جنگ، الہی قانون کی اہمیت اور قوم کی تربیت کی کوشش۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے دستے راست تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن میں کئی اور نام ہیں۔ جی ہاں، بہت سے، جیسے شعیب علیہ السلام، جن کا ذکر پہلے بھی آیا۔ انہوں نے مدین کے لوگوں کو ناپ تول میں کمی بیشی سے منع کیا۔ ایوب علیہ السلام، جو صبر کی لازوال مثال ہے، شدید بیماری، مال و اولاد کا نقصان، سب پر صبر کیا۔ بالکل۔ پھر ذوالکفل علیہ السلام، جن کا نام صبر اور ذمہ داری نبھانے والوں میں آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام، جنہیں زبور ملی۔ جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو قتل کیا، خود بادشاہ بنے۔ اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز دی تھی اور لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی۔ جی، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، جنہیں ایسی بادشاہت ملی جو کسی اور کو نہ ملی۔ ہوا، جنات، چرند پرند سب ان کے تابع تھے۔ ملکہ بلقیس کا قصہ، مسجد اقصی کی تعمیر کی تکمیل۔ پھر الیاس علیہ السلام اور الیسا علیہ السلام، جنہوں نے بہال نامی بت کی پوجا کے خلاف کام کیا۔ یونس علیہ السلام کا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ نینوا کی قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ ناراض ہو کر چلے گئے، پھر مچھلی نے نگل لیا۔ اور مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں نجات دی اور ان کی قوم نے بھی ان کے جانے کے بعد توبہ کر لی اور عذاب سے بچ گئی۔ یہ واحد مثال ہے کہ پوری قوم ایمان لے آئی۔ پھر زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری ملی۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی سے حکمت عطا ہوئی، اور روایات کے مطابق ان دونوں کو بنی اسرائیل نے ہی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ایک طویل سلسلہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا۔ جی، یہ تنوع دکھاتا ہے کہ انبیاء مختلف حالات میں آئے، کوئی بادشاہ، کوئی مبلغ، کوئی صبر کی مثال، مگر پیغام ایک ہی رہا، اللہ کی طرف رجوع۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور اولو العزم نبی۔ جی، ان کی پیدائش خود ایک معجزہ تھی، بغیر باپ کے۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام، پاک دامن خاتون، جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی۔
بچپن میں گہوارے میں کلام کرنا یہ بھی ایک معجزہ تھا. پھر بڑے ہو کر انہیں انجیل عطا ہوئی. اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں اور اندھوں کو شفا دینا، یہ سب ان کی نبوت کی نشانیاں تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی اکثریت نے انہیں بھی جھٹلایا اور ان کے قتل کی سازش کی. جی، یہاں اسلامی عقیدہ واضح ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، نہ سولی دے سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ سولی والا نظریہ اسلامی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کی زندگی بھی توحید، روحانیت اور دنیا سے بے رغبتی کا پیغام دیتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اب اس عظیم سلسلے کے آخر میں خاتم النبیین، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ کی پیدائش مکہ میں 570 عیسوی میں قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے۔ بچپن میں ہی والد اور والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دادا عبد المطلب اور پھر شفیق چاچا ابو طالب نے پرورش کی۔ جوانی میں ہی مکہ میں الصادق اور الامین کے نام سے مشہور تھے، کبھی کسی بت پرستی یا غلط کام میں شریک نہیں ہوئے۔ جی، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، نبوت کا آغاز۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ مکہ میں 13 سال تک دعوت توحید دی۔ اس دوران سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تکالیف اٹھائیں، 3 سال کا سماجی بائیکاٹ جھیلا۔ طائف کا وہ دل دکھا دینے والا سفر جہاں پتھر مارے گئے، پھر عام الحزن یعنی غم کا سال جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف بخشا، راتوں رات مکہ سے یروشلم اور پھر آسمانوں کا سفر۔ جی، اور پھر 53 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کی۔ یہیں سے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے، پھر وہ اہم غزوات بدر، احد، خندق۔ صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کی گئی صلح تھی، مگر قرآن نے اسے فتح مبین کہا، پھر خیبر کی فتح اور آخرکار فتح مکہ۔ اور زندگی کے آخری سال میں حجۃ الوداع، اور اس موقع پر وہ تاریخی خطبہ جس میں انسانی مساوات، عورتوں کے حقوق اور قرآن و سنت کو تھامے رکھنے کی تلقین کی۔ اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور پھر 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت خاتم النبیین کی ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کا پیغام کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ جی، قرآن، جس کی مثال لانے کا چیلنج آج بھی قائم ہے۔ آپ کا امی ہونا یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا، اور پھر ایسی کتاب لانا جو حکمت، ہدایت، فصاحت و بلاغت اور علمی حقائق سے بھری ہے اور تضادات سے پاک ہے، یہ خود آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف عقائد نہیں بدلے، دلوں کو بدلا، معاشروں کو بدل دیا۔ جی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے نہیں دیکھیں گے مگر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ قرآن میں مذکور 25 انبیاء کرام کی زندگیوں کا۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ زمانے بدلے، قومیں بدلیں، حالات بدلے، مگر جو بنیادی پیغام تھا، توحید، نیکی، انصاف، وہ ایک ہی رہا۔ بالکل، ان کہانیوں میں ظاہر ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے، صبر کا سبق ہے، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ یقیناً یہ صرف تاریخ نہیں، یہ روحانیت کا سرچشمہ ہے۔
اور آخر میں وہی سوال جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا کہ اگر 1,24,000 انبیاء آئے تو قرآن نے خاص طور پر ان 25 کا ہی نام کیوں لیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ شاید ان کی زندگیوں میں وہ اہم موڑ تھے، یا ان کے قصوں میں وہ اسباق ہیں جن کی رہنمائی قیامت تک انسانوں کو درکار رہے گی۔ ہو سکتا ہے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان 25 کے انتخاب میں کیا حکمت ہے، اور یہ پوری انسانی تاریخ میں اللہ کی رہنمائی کے تسلسل کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس گہری بات چیت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔